صحیح ہے بچہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی جو یہ مجلس رکھی گئی ہے یہ صرف یونیورسٹی اور کالجز کے طلباء اور طالبات کے لیے. تو آپ حضرات نے جو سوال پوچھنا ہے، اور یہ بیان کی نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کو سوال کرنے کا موقع دیا جائے گا، اور کوشش کریں گے جو بھی سوال کرنے والے ہیں وہ ان کا سوال بھی اور وہ خود بھی ریکارڈ ہوں. تو اگر آپ لوگ وہاں جا کے مائک پہ سوال کریں گے تو ریکارڈنگ میں بھی آ جائے گا، لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے گا اس سے. ٹھیک ہے، پھر ہم یہ تو پیپر پہ لکھ کے دینا چاہیں تو میرا تو مشورہ یہ ہے کہ ایک پراپر طریقے سے مائک پہ سوال کر لیں تو زیادہ اچھی بات ہے. آپ بھی آ جائیں گے یوٹیوب پہ اس بہانے، ٹھیک ہے نا، تو اچھی بات ہے. ہمیشہ کے لیے آپ محفوظ ہو جائیں گے. آپ تھے یوٹیوب پہ کوئی چیز آ گئی تو تقریباً ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی. جی آپ کیا سوال پوچھ رہے ہیں؟ آپ پوچھیں. جب حیدرآباد سے آپ آئیں وہاں جا کے پوچھیں، تھوڑی سی واکنگ بھی ہو جائے گی اس بہانے. جنہوں نے پوچھنا ہے نا وہ کھل کے پوچھیں آپ لوگ، ٹھیک ہے نا. آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے. جو خواتین ہیں یا لڑکیاں کہہ لو، بعض دفعہ لڑکیوں کو خواتین کہتے ہوئے بھی ان کو ہوتا ہے ہمیں خواتین کیوں کہا جا رہا ہے. طالبات ہیں یہ زیادہ صحیح لفظ ہے، تو وہ پرچی پہ لکھ کے پوچھ لیں. تو سوال پوچھنے پر کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہے. مجھے اگر جواب نہیں آئے گا تو میں کہہ دوں گا مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جواب دینا مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ جواب ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگوں کی مینٹل لیول سے اوپر کی چیز ہوتی ہے. یا بعض دفعہ جواب ایسا ہوتا ہے اگر بغیر دلیل کے دوں گا تو اور مسئلہ بن جائے گا، اور اس میں پھر ڈیلے کرنا پڑتا ہے کہ اس کی میں مکمل پراپر تیاری کے ساتھ اس کو جواب دوں گا. تو ایسے تو ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو پوچھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. کھل کے آپ جو سوال اپنے دل میں جو کچھ ہے آپ کی، یہ محفل رکھی اس لیے. کوئی ریفریشمنٹ کا بھی انتظام ہے بھائی؟ کدھر گئے وہ؟ نہیں ہے یار، یہ تو پھر عجیب سی بات ہو گئی یار. اصل میں ریفریشمنٹ کا انتظام کیا گیا تھا آپ لوگوں کے لیے اسپیشل، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ عشاء کے فوراً بعد پھر بیان بھی ہے، تو بیان میں پورا وہ ہال بھر جاتا ہے. تو اس میں یہ تھا کہ یار پھر آپ کے چکر میں پورے ہال کو کیوں ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ یہ لوگ ادھر چلے جائیں وہ پھر منہ دیکھتے رہیں. تو یہ پھر مینیج ہو نہیں پایا میرا خیال ہے. آئندہ جب ہم کوئی سوال جواب کا ایسا سیشن رکھیں گے تو سنڈے کے بجائے سیٹرڈے رکھیں گے، اور سیٹرڈے کو مغرب کے بعد رکھیں گے، اور پھر مغرب کے بعد آپ لوگوں کا ہماری طرف سے کھانا بھی ہوگا انشاءاللہ. تو یہ اگلی دفعہ میں، ٹھیک ہے نا. تو ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ اگلی دفعہ آئے نہیں کہ یار یہ پی کے آئے تھے. تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم کھانے کا انتظام رکھیں گے، اور یہ سنڈے کے بجائے سیٹرڈے کو مغرب کے بعد رکھیں گے. جی آ جائیں، بہت آ جائیں. لیکن اس میں یہ تو پہلے آپ لوگ کی وہ اندراج ہوا ہے نا، جو یونیورسٹی کے اور کالجز کے طلباء ہیں ان کے علاوہ تو یہ کسی کے لیے نہیں تھے. تو وہ دیکھ کے انٹری ہوگی، ایسا نہیں ہوگا کہ پورا محلہ آ جائے. جی جناب بسم اللہ کریں. جی جی یعنی آپ کا سوال یہ ہوا کہ قرآن میں جو قراءت کا اختلاف ہے، متشابہات نہیں، قراءت کا جو اختلاف ہے کہ ایک قاری نے اس کو اس طرح سے پڑھا ہے، دوسرے قاری نے اس کو اس طرح سے پڑھا ہے، تو اس میں تو میننگز بھی چینج ہو رہے ہوتے ہیں.
تو یہ اختلاف تو گویا یہ اس کی علامت ہوئی کہ یہ الگ الگ قرآن ہے گویا کہ، تو یہ اتحاد تو نہ ہوا. یہ سوال ہے آپ کا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. بیٹھ جائیں پھر، کیونکہ آپ مائک سے بھی زیادہ لمبے ہیں. ٹھیک ہے نا تو یہ مائک آپ کے نیچے جا رہا ہے. تو دیکھیں، قرآن کی جو قراءت کا اختلاف ہے نا، اس اختلاف کو مجازن اختلاف کہا جاتا ہے. اختلاف کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ میری رائے الگ ہے، آپ کی رائے الگ ہے. اصل میں تو اختلاف کی یہ میننگ ہے. تو یہ قرآن میں یہ والا اختلاف بالکل بھی نہیں ہے. یہ اختلاف کا دوسرا مفہوم کہ ایک قاری نے اس آیت کو اس طرح سے پڑھا ہے، دوسرے قاری نے اس آیت کو اس طرح سے پڑھا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، ہم اس طرح پڑھتے ہیں. لیکن ایک قرات میں یوں بھی ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَالذَّكَرِ وَالْأُنثَى، وَمَا خَلَقَ کے الفاظ نہیں ہیں. یہ بھی متواتر قرات ہے. تو یہ اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو اس طرح بھی پڑھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو اس طرح بھی پڑھا ہے. دونوں طرح تواتر سے ثابت ہے. تواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک خبر کو بیان کرنے والے اتنے لوگ ہوں کہ عقل یہ کہتی ہو کہ اتنے سارے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے. ایسی خبر کو کیا کہتے ہیں؟ متواتر. ورلڈ ٹریڈ سینٹر تباہ ہوا تھا نا، اب کوئی آ کے کہ یہ خبر جھوٹی تھی، آپ مان لو گے اس کی بات؟ بولو گے یار اتنی دنیا نے، اتنے نیوز چینل نے یہ خبر نقل کی ہے، یہ اتنی بڑی نہیں پھینکی جا سکتی. تو جتنی بھی مشہور واقعات ہیں نا جو تواتر سے ثابت ہوتے ہیں، اب دیکھو کربلا کا واقعہ ہوا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے کربلا میں. کوفہ کے گورنر اس میں اس کی کوتاہی تھی، اس کی غلطی تھی. کوتاہی کا لفظ تو بہت ہلکا ہے، ظلم تھا اس کی طرف سے. یہ واقعہ تواتر سے ثابت ہے، ہر مورخ لکھ رہا ہے. لیکن آپ کربلا کی جزیات میں جب جاؤ گے تو ایک مورخ نے یہ لکھا، دوسرے مورخ نے یہ لکھا، تیسرے مورخ نے یہ لکھا. اس میں آپ کہہ سکتے ہو یہ والا مورخ صحیح کہہ رہا ہے، یہ والا مورخ جھوٹ کہہ رہا ہے. لیکن جو قدر مشترک ہے، جو کامن چیز ہے کہ بھئی اب کربلا کا واقعہ بہرحال ہوا ہے اور حضرت حسین اس میں شہید ہوئے ہیں. اب کوئی پاگل اٹھ کے کہے کہ یہ جتنے مورخین تھے، تاریخ دان تھے جنہوں نے ہسٹری لکھی ہے، کربلا کا سرے سے واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، یہ سارے جھوٹ بول رہے تھے، تو آپ مان لو گے اس کی بات؟ بولیں گے بھائی تو جھوٹ بول رہا ہے. مختلف ملکوں میں مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے ہسٹری لکھی گئی ہے، سارے کیسے کوئی گول مینس کانفرنس کر کے سب نے جھوٹ پر جمع ہوئے تھے؟ تو یہ ہوتا نہیں، یہ ممکن نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی بعض آیتیں ایسی ہیں جن کو مختلف طریقوں سے پڑھا ہے، تو وہ اتنا زیادہ سنا گیا ان مختلف طریقوں سے کہ وہ دونوں طریقے آج تک محفوظ چلے آ رہے ہیں. جیسے سورہ فاتحہ میں مالکی یوم الدین بھی ہے اور ملیکی یوم الدین بھی ہے. ہم تو پڑھتے ہیں نا مالکی یوم الدین، لیکن نبی سے یہ بات تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ نے ملیکی یوم الدین بھی پڑھا ہے. اور افریقہ میں بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر امام نماز میں ملیکی یوم الدین ہی پڑھتے ہیں، وہ مالکی نہیں پڑھتے. تو اس کو کہتے ہیں متواتر قرات. تو اس طرح دونوں طرح سے ثابت ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس کو اختلاف اس معنی میں کہیں گے کہ ایک قاری نے چونکہ یہ والا طریقہ سنا ہے تو وہ اس کو نقل کر رہا ہے، دوسرے نے وہ والا سنا ہے وہ اس کو نقل کر رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ دونوں کا رائے میں اختلاف ہے. رائے میں اختلاف ہوتا تو ہم یہ کہتے کہ جو مالکی یوم الدین والا ہے وہ ملیکی یوم الدین کو غلط کہہ رہا ہے، اور جو ملیکی یوم الدین والا ہے وہ مالکی یوم الدین کو غلط کہہ رہا ہے. ایسا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ کا جو سوال تھا، میں اصل میں مجھے سوال سمجھانا بھی پڑتا ہے نا، انہوں نے تو بیچاروں نے سادہ انداز میں کر لیا، تو مجھے ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ مشہور اشکال ہے جو اٹھایا جاتا ہے ملحدین کی طرف سے اور جو بھی قرآن کے خلاف لوگ ہیں ان کی طرف سے. تو یہ اختلاف اس معنی میں ہے. ہاں، آپ کا جو سوال یہ تھا کہ اس سے تو میننگ بھی چینج ہو جاتے ہیں، اس سے کیا ہو جاتے ہیں؟ معنی بھی چینج ہو جاتے ہیں. تو پہلے یہ سمجھیں کہ اللہ نے ایسا کیا کیوں ہے کہ نبی کو اجازت دی کہ اس آیت کو آپ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کی حکمت علماء نے بیان کی ہے کہ قرآن ہے بلاغت کی کتاب، اور قرآن کا معجزہ کیا ہے؟
بلاغت. تو بلاغت کسے کہتے ہیں؟ بات ایسے انداز میں کرنا کہ جو مضمون آپ سمجھانا چاہتے ہیں اس کے لیے الفاظ کی سلیکشن اور الفاظ کو جو آپ نے ایک سینٹنس کی شکل میں پرو دیا ہے وہ انداز اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ اس بات کو اس سے زیادہ اچھے انداز سے کہنا دوسرے کے لیے ممکن نہ ہو. تو اس کو ہم کہیں گے یہ بلاغت کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے یہ کلام. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی ایک ہی تقریر ہے نا, ایک آدمی ایک انداز سے کرتا ہے, وہی مثال کے طور پر نماز کی اہمیت پہ بات کرنی ہے. ایک خطیب صاحب جب نماز کی اہمیت پہ آدھا گھنٹہ بیان کریں گے اس کا اثر کچھ اور ہوگا, دوسرے خطیب بیان کریں گے اس کا اثر کچھ اور. کیوں؟ الفاظ کی سلیکشن دونوں کی ایک دوسرے سے جدا ہوگی. بعض دفعہ الفاظ ایک جیسے استعمال کر رہے ہوتے ہیں, جو اردو وہ بول رہے ہیں دوسرا بھی وہی اردو بول رہا ہے, الفاظ دونوں کے سیم ہیں لیکن الفاظ کے لیے جو جملے سینٹنس بنائے جا رہے ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایک کی بات بہت مؤثر ہو جاتی ہے, دوسرے کی بات میں وہ جان نہیں رہتی. تو آپ جب کوئی بات کرتے ہیں نا سامنے والے کے دل میں اتر جائے وہ بات, ایسی الفاظ کی سلیکشن ہو. تو قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن بلاغت کے جس معیار پر پہنچا ہوا ہے اس سے اوپر کوئی معیار ہو نہیں سکتا. تو مختلف طریقے سے جب پڑھا گیا ہے نا اس میں بہت بڑی حکمت یہ تھی کہ بلاغت اس طریقے میں بھی تھی اور دوسرے طریقے میں بھی تھی. یعنی اس بات کو اگر یوں مالکی یوم الدین میں بھی ہے ملیکی یوم الدین میں بھی ہے تو اس سے قرآن کا معجزہ ہونا اور زیادہ واضح ہو گیا ہے کہ بھئی یہ بات نبی نے جو اللہ کا کلام نازل ہوا اس آیت کو اس طرح بھی پڑھ کے سنایا اور اس طرح بھی پڑھ کے سنایا, اور دونوں بلاغت کے اعلیٰ معیار پر ہیں اور دونوں جیسا کلام کوئی انسان نہیں بنا سکتا. باقی جو اس میں میننگ میں چینجنگ ہو رہی ہیں تو معنی میں چینجنگ سے ہی تو بلاغت پیدا ہوتی ہے نا. اصل ٹاپک اصل مضمون دونوں کا چینج نہیں ہو رہا ہوتا. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ اس آیت سے جو معنی ثابت ہو رہا ہے جب اس کو دوسرے طرح سے پڑھا جائے گا تو یہ آیت اس آیت کے اگینسٹ ہو جائے گی, ایسا نہیں ہو رہا. جیسے قرآن میں بعض جگہ افلا تعقلون ہے اور بعض جگہ افلا یعقلون, یعنی ایک آیت تعقلون پڑھی گئی ہے اور اسی قرات میں دوسری قرات میں اس کو یعقلون پڑھا گیا ہے. تو تعقلون کا مطلب کیا ہے؟ تمہیں عقل نہیں ہے. یعقلون کا مطلب انہیں عقل نہیں ہے. تو یہ سینٹنس میں جب تعقلون رکھیں یا یعقلون رکھیں بلاغت پر دونوں پوری اتر رہی ہیں. تو اب اس لحاظ سے تو معنی چینج ہو رہے ہیں کہ ایک میں کہا جا رہا ہے کہ کیا تمہیں عقل نہیں ہے, ایک میں کیا کہا جا رہا ہے کہ کیا ان کو عقل نہیں ہے, لیکن اس سے قرآن کے اصل مفہوم میں کوئی فرق پیدا نہیں ہو رہا. بھائی آپ چاہے کسی کو سمجھانے کے لیے یہ کہیں کہ تمہیں عقل نہیں ہے یا نبی کو خطاب کر کے کہا جائے کہ ان کو عقل نہیں ہے تو بات نتیجہ تو ایک ہی نکل رہا ہے نا. تو یہ والی چینجنگ تو ہو رہی ہے لیکن ایسی چینجنگ نہیں ہو رہی کہ معنی ایک دوسرے سے ٹکرانا شروع کر دیں. جی یہ کیا خواتین کی طرف سے؟ اچھا, جو حضرات اپنی دینی خدمات دینا چاہتے ہیں وہ باہر ہمارے نمائندے سے رابطہ کریں, عثمان بھائی سے رابطہ کریں. آپ کے اندر جو بھی کسی کے اندر کوئی صلاحیت ہو نا جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا کے لیے مفید فرد ثابت ہو سکتے ہیں تو عثمان بھائی سے رابطہ کیجیے گا. جی 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 ٹھیک. ہاں ہاں یہ اچھا ان کا سورہ یوسف کی آیتوں میں جو آخری رکوع میں آیت ہے حتیٰ اذا استیأس الرسل, یہاں تک کہ جب پیغمبر مایوس ہو گئے, پچھلی امتوں کے پیغمبروں کی بات ہو رہی ہے, وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا, اور یہ سمجھنے لگے کہ ان کے ساتھ گویا جھوٹ بولا گیا ہے. ان کے ساتھ گویا یعنی مدد اور نصرت کے جو وعدے کیے گئے ہیں نا پیغمبروں کے ساتھ ان کو لگا یہ وعدے سچے نہیں ہیں. تو جب یہاں تک نوبت پہنچی تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہماری مدد آئی ہے. یہ میں ان کا سوال واضح کر رہا ہوں. تو اگر ہم اس کو کوذبو پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا گویا پیغمبروں کو اللہ کے بارے میں یہ شبہ ہو رہا ہے کہ اللہ نے ہم سے معاذ اللہ غلط بولا ہے, ہم سے جو مدد کے وعدے کیے تھے وہ کیا ہیں, غلط ہیں. اسی بیس پہ حضرت عائشہ نے کہا یہ قرات ٹھیک, یہی سوال ہے نا آپ کا. اور دوسری قرات میں آتا ہے کذبو,
ان کا انکار، جب پیغمبروں کو یہ گمان ہوا کہ ان کی تکذیب کی جائے گی، یعنی پبلک یہ کہے گی کہ آپ نے جو اللہ کی مدد کا وعدہ کیا تھا ہم سے، وہ وعدہ آپ نے جھوٹا کیا تھا. تو جب یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے نا، اتنا آزمانے کے بعد اللہ کی مدد نازل ہوئی ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کذبو والی روایت کا انکار کرتی تھی، کیونکہ اس کے میننگ کیا ہو رہے ہیں، یہ تو گویا پیغمبروں پر اعتراض ہو رہا ہے کہ ان کو اللہ کے بارے میں یہ شبہ ہوا، یہی نا. اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جماعت سے نماز نہیں پڑھتی تھی. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دوسری قراءت سنتے ہوئے نہیں، پڑھتے ہوئے نہیں سنا، اس لیے انہوں نے اس آیت کا انکار کیا کہ یہ قراءت ٹھیک نہیں ہے. اور انکار کی وجہ کیا تھی کہ ان کی نظر میں اس آیت کا صحیح مفہوم بھی نہیں بیٹھ رہا. لیکن جب یہ بات تواتر سے ثابت ہو گئی قاریوں سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر سے ثابت ہے کہ نبی نے کذبو بھی پڑھا ہے، تو اب ہم اس قرات کا انکار نہیں کر سکتے. رہا یہ مسئلہ کہ یہ تو اشکال ہوگا کہ گویا اللہ نے پیغمبروں کو یہ خیال ہوا کہ اللہ نے ہم سے جھوٹے وعدے کیے ہیں، تو اس کا جواب یہ کہ یہاں ظن سے مراد ہے وسوسہ. بعض دفعہ آپ سے کو کسی کی مدد پر کتنا ہی یقین ہوتا ہے نا، لیکن جب ٹائم پہ مدد نہیں آتی اور وہ ڈیلے ہوتی چلی جاتی ہے، تو وسوسہ کسی کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ مدد کرے گا یا، تو اس کو ظاہری لحاظ سے کذب سے تعبیر کیا گیا ہے. حقیقت میں وہ حقیقی معنی میں جھوٹ نہیں ہے، اور ظن کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے، وسوسے کے درجے میں ان کو یہ خیال آنا شروع ہو گئے. جیسے قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر کی زوجہ نے بند کمرے میں گناہ کی دعوت دی ہے تو ہمو بھی و ہمت بہا، جہاں زلیخا نے گناہ کا ارادہ کیا تو ہمہ کا معنی تو ارادہ ہے، تو یوسف علیہ السلام نے بھی ارادہ کیا. حالانکہ یوسف علیہ السلام نے ارادہ نہیں کیا، یوسف علیہ السلام کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا. ایک جوان آدمی ہو، ایک جوان لڑکی اس کو بند کمرے میں دعوت دے رہی، تو وسوسہ آتا ہے انسان کے دل میں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اجتہادی خطا تھی کہ وہ اس آیت کا انہوں نے بالکل اس میں بغیر کسی تعویل کے اس آیت کو اپنے ظاہر پہ رکھا، اور چونکہ انہوں نے نبی سے تواتر کے ساتھ وہ نہیں سنا تھا اس لیے انہوں نے انکار کیا. تو ایسا ہوا ہے صحابہ کے دور میں، کیونکہ بعد میں تو یہ قاریوں نے یہ روایتیں اتنی جمع کر لیں کہ یقین ہو گیا کہ بھائی نبی نے ایسے بھی پڑھا ہے. حضرت عمر نے ایک صحابی کو دیکھا قرآن پڑھتے ہوئے تو ان کو گھسیٹ کے نبی کے پاس لے گئے کہ یہ تو وہ نہیں پڑھ رہے جو میں پڑھتا ہوں، اور تم تو تحریف کر رہے ہو. تو نبی نے دونوں سے سنا، فرمایا دونوں ٹھیک پڑھ رہے ہیں. تو حضرت عمر کو کنفیوژن تھی، بعد میں یہ کنفیوژن ختم ہو گئی ہے کیونکہ سب قاریوں نے تواتر کے ساتھ اس کو. رہا یہ مسئلہ کہ ہم دوسری قرات میں بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کام اناڑی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس کے لیے جائز ہے جو باقاعدہ کسی قاری سے تمام قراءتیں جو متواتر قراءتیں وہ سیکھے پراپر طریقے سے، پھر جب وہ قراءت وہ پڑھے گا اس کو قاری کی طرف سے اجازت، کیونکہ اس میں عوام کو اگر کھلی چھوٹ دے دی جائے تو ایک قرآن کو تختہ مشق بنا لیں گے. تو یہ پراپر قاری جب تک نہ ہو اس کے علاوہ عامی آدمی کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. دوسرا، ایسے مجمع میں بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے جو کنفیوز ہو جائے. اب میں یہاں عشاء میں تلاوت شروع کر دوں مالک یوم الدین، لوگ کہیں گے یہ نئی سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے کیا؟ تو قاریوں میں تو میں پڑھ سکتا ہوں، ان کو تو پتہ ہے، عام آدمی کو پڑھو گے فتنے کا اندیشہ ہے اس میں. تو ایسی جگہ پہ بھی نہیں پڑھ سکتے جہاں فتنے کا اندیشہ ہو، اور وہ شخص بھی نہیں پڑھ سکتا جس نے قرات کا پراپر علم حاصل نہ کیا ہو. سمجھ گئے بات؟ چلو بھائی اگلا سوال بھائی.